بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کافر یا مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے اور پاکیزہ مقامات کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے سعودی حکومت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی کھلے عام نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر اپنی ہلاکت اور بربادی کو آواز دے دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مقامات پر کیوں نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی کافر یا مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مقامات میں داخل ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، اور سعودی عرب میں پیش آنے والے اس واقعے کا عربوں کی ہلاکت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے، اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس قرآن پاک کے اندر پہلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کے واقعات کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں کہ پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیسے کیسے تباہ و برباد کیا اور ان پر کون کون سے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے اندر پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کرم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن پاک کو بھی عربی میں ہی نازل فرمایا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عرب والے اپنی سبزیت کو برقرار رکھتے اور عرب سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا، لیکن افسوس کہ عرب کے موجودہ حکمرانوں کے اندر مال کی ہوس آ گئی ہے اور دین کو پھیلانے کے بجائے دبئی جیسا شہر بنا کر فحاشی کو سر عام پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو فحاشی کی دعوت دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں مذکورہ جتنی بھی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں وہ تمام تر گناہ یہ امت بھی کر رہی ہے، اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کو بھی بخشا نہیں جا رہا، اور مکہ اور مدینہ کے حرمت والے مقامات کی بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ترقی کے نام پر سعودی عرب میں سینما گھر بنائے گئے جن کے اندر سر عام وہ گناہ کیے جا رہے ہیں جن گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں مندر بھی بنوائے گئے اور ایک بار پھر سے عرب کے اندر بت پرستی کی بنیاد رکھی گئی جو عربوں کی ہلاکت کی کھلی دلیل ہے۔ اور اب موجودہ حالات کے پیش نظر ایک کافر اور مشرک عورت ہے جو کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کھلے عام بولتی ہے، جس کا نام سمرتی ایرانی ہے۔ اس کو مدینہ پاک، مسجد حرام، احد پہاڑ اور مسجد قباء کا دورہ کروایا گیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کافر عورت کو مسجد نبوی کی حدود کے اندر بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارنے لگتی ہے اور کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتی ہے، اور ایسا ہی آج کے دور میں سعودی حکمران ترقی اور کامیابی کے نام پر کر رہے ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب عرب کی ہلاکت شروع ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں عرب ہلاک ہو جائیں گے، اور عربوں کا ہلاک ہونا قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے آخرت کے اعتبار سے تو عرب والوں کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور نہ صرف خود اس فحاشی کے اندر مبتلا ہوئے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس فحاشی کی طرف
बुला रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि जब कुर्ब क़यामत की निशानी भी पूरी होगी और अरब वालों को उरूज से ज़वाल का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि काफिर और मुश्रिक लोग अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस मकामात के अंदर क्यों नहीं दाखिल हो सकते, और अगर ये दाखिल हो जाएं तो इनकी क्या सज़ा है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काफिरों के दाखिले पर पाबंदी कब और क्यों लगाई। प्यारे दोस्तों, मक्का और मदीना अल्लाह तबारक व तआला और इसके हबीब का वो मुक़द्दस और पाकीदा मकाम है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीदा है, और इस पाकीदा मकाम पर वही लोग जा सकते हैं जो ख़ुद पाकीदा हों। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमाता है कि इसे पाकीदा लोग ही छू सकते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का घर भी पाकीज़ा और मुक़द्दस है, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर भी पाकीज़ा और मुक़द्दस है, और यहाँ सिर्फ़ वही लोग जा सकते हैं जो ईमान वाले हों और ईमान की वजह से पाकीज़ा हों। यही वजह है कि मक्का और मदीना में मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं जा सकता, क्योंकि काफिर और मुश्रिक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नापाक और नजस करार दिया है। प्यारे दोस्तों, काफिरों और मुश्रिकों पर यह पाबंदी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को लगाई थी। 8 हिजरी के बाद फतह मक्का के मौके पर जब पूरे मक्का के अंदर मुसलमानों का गलबा हो गया, तो सन 9 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक ख़ास आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ काफिरों और मुश्रिकों को मस्जिद हराम में दाखिल होने से मना फरमा दिया। और यह आयत करीमा कुरान पाक के पारे नंबर 10 और सूरह तौबा की 28वीं आयत है। इस तरह इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुश्रिकों पर मस्जिद हराम में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, और तब से लेकर आज तक ये पाबंदी कायम रही। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो आज से 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, और आज से 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगाई थी। वो पाबंदी आज के दौर में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई काफिर और मुश्रिक अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस मकाम खाना काबा और मस्जिद नबी में इस इरादे से दाखिल हो कि वो इनको नुकसान पहुँचाएगा, तो इनको कत्ल करने का हुक्म है, और अगर कोई इस इरादे से दाखिल ना हो तो इसकी सज़ा ये है कि इसको मुल्क बदर कर दिया जाए और दोबारा इसके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें उन तमाम तर गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुईं, और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाब के मुस्तहिक़ करार पाईं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।